ٹرمپ کی مذاکرات کے ساتھ ایران کو سخت نتائج کی دھمکیاں، کہا ایران کے ساتھ بات چیت اب بھی ممکن ہے، ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، ہم نے وقت سے پہلے ایران کی طاقت کو ختم کر دیا، اب تک 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا، ابھی مکمل فتح حاصل نہیں کی، دشمن کے مزید پیچھے جائیں گے، ایرانی رجیم کو دنیا کو یرغمال بنانے نہیں دوں گا، نئی ایرانی قیادت کو بھی مار دیں گے، ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو مشکل صورتحال ہوتی، ایران کے پاس اب بحریہ ہے نہ مواصلاتی نظام، فضائیہ بھی باقی نہیں بچی، میزائل صرف اکا دکا رہ گئے، ڈرونز ہر جگہ تباہ کیے جا رہے ہیں، آبنائے ہرمز سے رکاوٹ ختم نہ ہوئی تو موت، آگ اور قہر برسے گا۔ ایران کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے تاریخ نہیں جانتے، ایران کو تباہ کرنے والے آئے اور گئے لیکن ایران قائم رہا، صدر مسعود پزشکیان کو ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام، کہا ایران ایسی تہذیب کا وارث ہے جو کم از کم 6000 سال پرانی ہے، تاریخ میں کسی بھی طاقت کی ایران کو مٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں، ہم پر جنگ مسلط کی گئی، ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے، امریکی صدر کے بیان پر ایرانی پاسداران انقلاب کا رد عمل، ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے میں 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے، ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں، خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی، اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والا ملک ہی آبنائے ہرمز استعمال کر سکے گا، سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران کے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی کو خط، ایران کے سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی، آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر اظہار تعزیت، ایران کے عوام اور امت مسلمہ کی طرف سے تعزیت اور دعاؤں کا اظہار، کہا امید ہے مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں ایران امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھے گا، پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ایمان، تاریخ، ثقافت اور زبان پر مبنی ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کا خطے کی صورتحال پر غیر ضروری تبصروں سے گریز کا انتباہ، وزرائے اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر نے کہا خطے میں کشیدہ صورتحال ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، قانون کے تحت اظہار رائے میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آئین میں غیر ذمہ دارانہ تبصروں کی اجازت نہیں، اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا ہم تبصرہ کرتے ہوئے غیر ضروری معاملات میں الجھ رہے ہیں، دوست ممالک کی جانب سے بے چینی کا اظہار کیا گیا ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہمارے لیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے، ملک سب سے پہلے ہے، خارجہ پالیسی بارے سوشل میڈیا پر غیر ضروری تبصرے نقصان دہ ہیں، سنسنی پھیلانے والوں سے ریاست کی پالیسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خارجہ پالیسی کو مقامی معاملات کے طور پر نہ لیا جائے۔ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نئے دور کا آغاز، 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی، بولی 3 مراحل میں ہوئی، حتمی نتائج کے مطابق 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی گئی، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے کہا آئی ٹی کے شعبے میں آج کا دن بہت اہم ہے، حکومت ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا خطاب میں کہنا تھا انٹرنیٹ کی فراہمی میں لوڈ شیڈنگ بڑی رکاوٹ ہے، تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 5G انٹرنیٹ سروس سے جدید انٹرنیٹ سروس فراہمی ممکن ہوگی، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے کہا 4 سے 5 ماہ میں 5G سروس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، 5G انٹرنیٹ کے اجراء کے بعد ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ وزیر اعظم کی ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے پیداواری شعبوں کی نگرانی کی ہدایت، FBR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس میں کہا FBR محصولات میں اضافہ، ٹیکس چوری روکنے کے لیے انفورسمنٹ مؤثر بنائے، وزیر اعظم کی پرال کی ایگزیکٹو ٹیم میں میرٹ کی بنیاد پر ماہرین کی بھرتیوں اور فعال ادارہ بنانے پر پذیرائی، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو تیار کردہ ادویات کی اسٹیرلائزیشن جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ کابینہ کا توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان، کابینہ اراکین کا اپنی 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا اعلان، 60% سرکاری گاڑیاں نہ چلانے کا فیصلہ، اسکول 31 مارچ تک بند، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ حکومت نے وزیر اعظم کے تمام فیصلوں کی توثیق کی ہے، تمام سرکاری اداروں میں آئندہ 2 ماہ کے لیے ریفریشمنٹ نہیں ہوگی، اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات پر وقت ہوں گے، 4 روز دفاتر میں کام، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا۔
सुप्रीम कोर्ट का भी तवानाई की बचत के लिए किफ़ायत जारी मुहिम का आगाज़। हफ्ते में 4 वर्किंग डे पॉलिसी का इतलाक। अदालत उज़्मा जुमा ता इतवार 3 रोज़ बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस मजाज अफसरान के फ्यूल के इस्तेमाल में 50% कटौती होगी। हाई सिक्योरिटी जोन में नकलो हरकत के लिए प्रोटोकॉल और इजाफी गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। वकला और साइलिन को वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने की तरगीब दी जाएगी। तवानाई की बचत के लिए अदालत उज़्मा में रोटेशन पॉलिसी के तहत कम से कम स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए। कौमी असम्बली में ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने बताया, ईरान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तानी सफारतखाना अपने शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। 2000 तलबा को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 बॉर्डर्स पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करे। ईरान में एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ, हम खामोश बैठे हैं। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, इस पार्लियामेंट ने ईरान पर जारहियत की मजम्मत नहीं की। पेट्रोल पर अपोजिशन बोलना चाहती है लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ये हुकूमत इन हालात में मुल्क नहीं चला सकती। हम इस्लामाबाद और पंजाब में इलेक्शन के बारे में संजीदा हैं, मजीद ताख़ीर नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन ताख़ीर केस पर रिमार्क्स। तबीयत नासाजी पर वज़ीर दाखिला का हाज़री से 1 रोज़ा इस्तिस्ना मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस वापस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन से मुतालिक हम कमेटी कायम कर रहे हैं। चीफ कमिश्नर या DC सरबराही करें। चीज़ें दुरुस्त समत में गईं तो ठीक, वरना हम ईद के बाद अगली समात मुकर्रर करेंगे।